بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو جمعے کے دن مجھ پر درود شریف پڑھے گا قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب۔ ہر نیک اور جائز کام دائیں ہاتھ سے کرنا سنت مبارک ہے۔ راشد عطاری۔ دیکھیے الحمدللہ یوٹیوب کے اوپر میرے 10 چینل بنائے ہوئے ہیں، تو یہ ویڈیو سب کے ہی اوپر لگانے لگا ہوں، اور اس کا ٹاپک بہت عجیب ہے، اور یہ آپ سب مسلمانوں کے لیے بہت ہی اہم ویڈیو ہے۔ جنت مفت میں تقسیم کرنے والا نیا فرقہ دریافت ہوا، اور دنیا بھر کے تمام علماء کرام شدید غصے میں۔ یہ ٹاپک ہے میرا۔ دیکھیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، اور یہ ایسا فتنہ ہے، ایسا فرقہ ہے جو بیچارے فیس بک پر، واٹس ایپ پر، یوٹیوب پر تقریباً ہر ہی طرف پھیلا ہوا ہے، اور یہ اتنا بڑا فرقہ یعنی فتنہ، اتنا بڑا فتنہ ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی کہ کیا پڑھا لکھا، کیا جاہل، کیا یعنی کسی بھی مسلک کے یعنی اس کا تعلق کرنا، وہ بھی اس میں مبتلا ہو گیا ہوا ہے، گمراہ ہو رہا ہے۔ اور یہ ایسا خطرناک فتنہ ہے جو انسان کو دین سے دور کر رہا ہے۔ اور دیکھیں، میں فتنہ کی بات کروں گا انشاءاللہ آپ سے۔ دیکھیں، قرآن پاک میں نا فرمایا گیا ہے نا کہ جو لوگ ظالم ہوتی ہیں نا، ان کے قریب نہ بیٹھو، ٹھیک ہے، دوری کا حکم دیا گیا۔ اب دیکھیں، سوشل میڈیا پر ہر طرف ہی یہ فتنے کا آغاز ہوا ہے، اور لوگ بیچارے اتنے جاہل ہیں، اتنے جاہل ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھو، جب ایک عام دنیا کا کوئی معاملہ ہو نا، کسی بھی قسم کا، ٹھیک ہے، کسی بھی قسم کا معاملہ ہو نا، مطلب کہ گھر میں، اچھا وہ اس کا نام کیا فتنے کا، میں نے آپ کو عرض کیا نا، جنت فری مفت میں تقسیم کرنے والا نیا فتنہ دریافت ہوا۔ وہ فتنہ ہے کیا، پہلے وہ سن لیتے ہیں، پھر آگے انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ دیکھیں یار، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اتنی عقل تو ہم میں ہونی چاہیے تھی، لیکن افسوس کہ قرآن و سنت کے ہم بالکل خلاف جا رہے ہیں۔ فتنہ یہ ہے، اور یہ بہت بڑا فتنہ ہے ہمارے دین کے لیے، ہمارے سمجھ کے ہمارے ایمان کے لیے بھی۔ آپ کو سب کو پتہ ہی ہے، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور سب کو پتہ ہے کہ جو ہے نا، اللہ اور اس کے رسول ہی کے احکام ہمارے اوپر پتہ نا لاگو ہوتی ہیں نا، قرآن ہے اور حدیث ہے۔ اس کے علاوہ بھی وہ اجماع قیاس الحمدللہ ہم ان کو مانتے ہیں، کیونکہ وہ ثابت ہے صحابہ کرام سے۔ تو یہ جو فتنہ ہے نا، یہ قرآن کے بھی بالکل خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے، اور اجماع کے بھی خلاف ہے، اور قیاس کے بھی خلاف ہے۔ فتنہ ہر طرف آپ دیکھ رہے ہوں گے، واٹس ایپ پر، یوٹیوب پر، فیس بک پر۔ میں انشاءاللہ بڑے آرام سے بتاؤں گا آپ کو تفصیل کے ساتھ، اور تقریباً ہر ہی طرف نا سوشل میڈیا پر یہ میسج آتے ہیں جی، جس نے دیکھو الحمدللہ ربیع الاول آ رہا ہے، اس پیارے مہینے میں ہمارے پیارے آقا علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، تو خوشی منانی چاہیے۔ قرآن پاک میں یعنی پوری آیت ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو میری نعمت ہے نا، اس پر خوب نئے خوشی مناؤ، چرچا کرو، اور بغیر حدیث پاک بھی ہیں، یہ الگ ٹاپک ہے۔ اب یہ مہینہ آتا ہے نا، اس کے علاوہ بھی یعنی میسج آنا شروع کر دیتے ہیں جی، جس نے سب سے پہلے ربیع الاول کی خوشخبری دی، مبارکباد دی، اس پر جنت واجب، جنت اس کو مل رہی ہے۔ اب اس کے علاوہ سنیں ذرا، لوگ کتنے گمراہ ہو رہے ہیں اس فتنے سے۔ یہ اللہ کے 10 نام ہیں، فلاں بندے کو بھیجو، 1 منٹ میں 10 سیکنڈ میں خوشخبری ملے گی آپ کو، اگر نہ بھیجو گے تو آپ کو نقصان ہو جائے گا، تو بس سفر یہ رب ہے۔ یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو رب بنا رہے ہیں۔ دیکھو نا، خوشخبری دے رہے ہیں جی، یہ کرو تمہیں خوشخبری ملے گی، اور نہ چلو یہ سمجھ آتی کہ خوشخبری ملے گی، چلو سمجھ آ گئی تھی، مثال ہے اللہ کے نام میں یہ
پہلا کلمہ ہے، مثال دے رہا ہوں، اللہ اس طرح خوشخبری ملتی نہیں ہے، اس طرح خوشی ملتی نہیں ہے، فائدے نہیں ہوتے ہیں، اگر نہ کرو تو تمہیں نقصان ہوگا، یہ ہے وہ چیز۔ اچھا اس کے علاوہ بھی بے شمار ہیں، یہ قبر مبارکہ ہے، کوئی یعنی کوئی کافر ہوگا جو اس کو شیئر نہ کرے، یہ ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کا پاؤں مبارک ہے، اس کا ادھر نقش ہوتا ہے، وہ ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ تلوار ہے، یہ فلاں ہے، ٹھیک ہے، کسی نے توبہ استغفر اللہ خانہ کعبہ کے اوپر پاؤں رکھا ہوا ہے تو اس کو کہیں گے جی یہ کوئی کافر ہوگا جو اس کو شیئر نہ کرے گا، یا ایسے کہتے ہیں آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ، اس کو شیئر کریں، اگر آپ مسلمان نہیں ہیں تو اس کو شیئر کریں۔ تو اس طرح کے بے شمار میسج آتے ہیں۔ اب دنیا بھر کے علماء کرام کیوں شدید غصے میں ہیں؟ دیکھو یار میرا کام ہے کمپیوٹر کا، مثال دے رہا ہوں، اب میرے سامنے ایک بندہ کمپیوٹر کو نانا غلط لگا رہا ہے اور مجھ سے پوچھ بھی نہیں رہا ہے، اب میرا شاگرد ہو، مجھے غصہ آئے گا نا؟ بے شک آئے گا۔ اب دیکھو یار دنیا کے لحاظ سے ٹھیک ہے، قرآن پاک میں کوئی ایسی آیت نہیں ہے، اور ماشاء عقل مند بھی ہم لوگ ہیں، اتنے تو عقل مند ہیں نا، کسی حدیث میں یہ ذکر نہیں آیا ہے۔ اگر اسی طرح شیئر کرنے سے، خوشخبریاں دینے ہی سے خوشی ملتی نا پیارے بھائیوں، تو پھر کربلا کیوں واقعہ ہوا تھا؟ وہ کیوں ہوا تھا؟ اسلام کی بلندی کے لیے، ہے نا؟ تو جو پھر صحابہ کرام نے اتنی زیادہ تکلیفیں کیوں برداشت کی؟ تمام اللہ کے ولی جو گزرے ہیں انہوں نے تکلیفیں کیوں برداشت کی ہیں؟ حضور غوث پاک نے 25 سال جنگل میں گزار دیے، اللہ کی عبادت کیوں کی ہے؟ پھر وہ گھر میں رہتے، وہ کچھ اللہ کا نام لوگ بتاتے ہیں جب 4 نام اللہ کی شیئر کرو جی، یہ ربیع الاول کی خوشخبری دے دو تمہیں جنت مل جائے گی، میں بھی جنتی ہوں، دیکھو جنت واجب ہو جاتی ہے۔ یہ ایک دو میسج نہیں ہے، لاکھوں میسج اس طرح میسج آتے ہیں۔ دیکھو یار کیا ڈاکٹر، کیا وکیل، کیا ایم اے فیل، پتہ کیا کیا فیل، کیا جہل، کیا پینڈو، ہر بندہ ہی اس کے اوپر لگا ہوا ہے۔ دیکھو یار ایک دنیا کا ایک دیکھو نا مثال ہے کہ وزیر ہے، ایک صدر ہے، ایک ایم اے کوئی بھی ہے، ٹھیک ہے، کونسلر ہے، کوئی ہمارا استاد ہے، کوئی ہمارا پیر و مرشد ہے، کوئی ہمارا باپ ہے، بڑا بھائی ہے، ماں ہے، کوئی بھی ہو یار، ہمارا کاروبار، ہماری محبت، ہماری میاں بیوی، بچے، کوئی بھی کام ہو یار، کوئی ہم کو کرنا یہ فلاں یہ بات ہوئی ہے تو کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ یہ آخری بات کرنا لگا ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو بغیر پوچھتے ہیں آیا واقعی ایسے ہوا یہ نہیں ہوا، پوچھتی ہے نا، بلکہ بار پوچھتی ہیں، چیک کرتے ہیں یہ خبر صحیح ہے۔ تو کتنی افسوس کی بات ہے، کتنی افسوس کی بات ہے کہ جس پیارے آقا علیہ السلام جو پوری دنیا کے سب سے بڑے ہیں، اللہ کے پاس سب سے بڑے وہی ہیں نا، اور پوری آپ اللہ کے محبوب ہیں، تو عام جو دنیا کے محبوب ہیں ان کی تو ہم باتیں، ماں باپ محبوب ہی ہوتے ہیں نا، ان کی تو تحقیق کر رہے ہیں ہم لوگ، تصدیق کر رہے ہیں، اور جو پورے اللہ کے محبوب ہیں ان کی بات۔ اچھا مجھے ایک بندے میرا کزن ہے، اسے میسج کیا، حالانکہ بیچارہ بی اے پاس ہے، اسے میسج کیا جی اللہ فرماتا ہے کہ جو میں نے رات کو جو اس طرح میسج تھا لمبا بڑا، جو رات کو جاگے گا وہ جو اس طرح نا لمبا میسج تھا، لکھا ہوتا ہے سورۃ ملک۔ الحمدللہ میں نے قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر پڑھا ہوا ہے، میں نے اس کو میسج کیا بھائی کیا ہے یہ کس کہاں پر لکھا ہوا ہے سورۃ ملک میں؟ میں نے ساری سورت پڑھی ہوئی ہے، یہ حوالہ لکھا ہوا ہے سورۃ ملک کا۔ میں نے کہا آپ مجھے سورۃ ملک میں انہوں نے کب سمجھایا، میں نے کہا 10,000 انعام دوں گا میں آپ کو، میں توبہ کریں، کیوں دیکھو قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے جو اپنے پاس سے پتہ کرتے ہیں نا، یعنی اللہ کے بارے میں وہ ظلم کر رہے ہیں اور اللہ پر بہتان لگا رہے ہیں، ظالم ہے لوگ وہ، ٹھیک ہے، چاہے کتاب میں ویسے بھی دیکھو ہمیں کیا ہے نا، اللہ فرماتا ہے، یہ کیا ہے، یہ قرآن پاک میں کیا ہے، اللہ فرماتا ہے، ہر چیزیں کی ہے نا۔ اب ایک بندہ کہہ رہا ہے اللہ فرماتا ہے، وہ بات اللہ کی نہ ہو تو یہ کتنا سخت حرام کام ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب کوئی خبر آئے نا تمہیں، جو لوگ ہوتے ہیں منافق ہوتے ہیں، تو اس کی تحقیق کیا کرو، ٹھیک ہے، انہیں تحقیق کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور حدیث پاک میں باقاعدہ ہے کہ انسان کے گناہ گار ہونے کے لیے کافی ہے کہ جو بات سنے آگے پہنچا دے بلا تحقیق بلا تصدیق، یہ بھی حدیث پاک، ٹھیک ہے۔ اب دیکھو اصول کیا ہوتے ہیں، دنیا کے ہر کام ہم کرتی ہیں نا پوچھ کے تصدیق کر کے، آئے یہ خبر صحیح ہے، آج اسکول چھٹی ہوگی، یہ میرے بری بات کہی ہے میرے امی نے، میرے پیر و مرشد، میرے استاد نے، صدر نے، وزیر نے، کرتے ہیں ہم۔ کتنے افسوس کی بات ہے یار کہ جس پیارے آقا علیہ السلام نے پوری زندگی ہمارے لیے آنسو بہا دیے،
تو کوئی حدیث پاک یاد رکھیے پہلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو جان بوجھ کر میری طرف جھوٹ منسوخ کرتا ہے نا، جھوٹ باندھتا ہے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو کتنی سخت وعید ہے اور یہ سخت حرام ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی طرف. دیکھو ایک ہوتا ہے نا، اب دیکھو یہ نا جنت واجب ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، ایک ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں فضائل ہوتے ہیں، ثواب ہوتا ہے. دیکھو مثال دیکھو، اب یہ ہوتا ہے ربیع الاول آ رہا ہے، ربیع الاول میں خوشی منانا، ٹھیک ہے، اس میں یہ ثواب ملے گا. بالفرض اگر حدیث ضعیف بھی ہو نا، تو ضعیف حدیث جھوٹی حدیث نہیں ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے موضوع حدیث، ٹھیک ہے، الگ موضوع ہے. ضعیف حدیث بھی نا کام آتی ہے، اگر دیکھیں نا کہ یہ کام کرو ثواب ملے گا، یہ ثواب کرو گا، تو یہ قبول ہے، قابل قبول ہے، ٹھیک ہے. جو ہوتے ہیں فضائل ہوتے ہیں نا، یہ فلاں کام کریں ثواب ملے گا اتنا نہیں، تو یہ اس پہ قبول ہے. ضعیف حدیث جھوٹی حدیث نہیں ہوتی ہے. لیکن یہ جو حدیث ہے جھوٹی حدیث ہے، موضوع، ٹھیک ہے، تو کتنا بڑا ظلم ہے. اور یہ ایک تو حرام ہے، بلکہ بعض صورتوں میں میں آپ کو اپنے پاس بتا رہا ہوں، کسی بعض صورتوں میں نا یہ کفر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کے اور رسول کے بارے میں نا کوئی بات جھوٹی منسوخ کرنا، اس کی کچھ حالتیں ہوتی ہیں، کچھ دینا نہیں تک. اچھا اب دیکھو، اب دنیا بھر کے علماء کرام کیوں شدید غصے میں ہیں. دیکھو یار، اگر ایک باپ کے 10 بیٹے ہوں، ٹھیک ہے، اور اس باپ کے بارے میں کوئی غلط بات مشہور کر دے، اور 10 جو بیٹے ہیں ان کو پتہ ہو گیا یار یہ ہمارے باپ کے خلاف یعنی بارے میں غلط بات یعنی شیئر کر دی ایسے نہیں، تو کیا غصے میں نہیں آئیں گے. جو یہ آپ باپ کی ہے تو کیا کریں گے، وہ اس کا دفاع کریں گے. جو 10 بیٹے ہوں گے ان کے دفاع کریں گے، ان سے بحث کریں گے، یار یہ ہمارے باپ نے بات نہیں کہی، تم ایسے لے پھیلا رہے ہو، ٹھیک ہے. یہ تو کوئی عام باپ کی ہے. تو پیارے آقا السلام کی جو ہماری امت کے علماء کرام ہے نا، حدیث پاک ہے کہ میری امت کی جو مطلب کیا مقام ہے عالم دین کا. اللہ فرماتا ہے کہ جو تمہیں کوئی نہ پتا ہو تو اہل علم سے پوچھا کرو، اور اللہ فرماتا ہے کہ کیا برابر ہیں علم والے اور جہل، اور اللہ سے وہ ڈرتے ہیں جو علم والے ہوتے ہیں. یہ عالم کی شان ہے. اور آپ سے فرماتے ہیں کہ میری جو امت کے جو علماء کرام ہے نا، وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی مثل ہیں، برابر نہیں مثل. جو پہلے جو نبی گزرے ان کی مثل ہے. اتنا بڑا مقام، اور یہ وارث ہے، نائب ہیں اور خلیفہ ہیں اللہ کے دنیا میں. تو یہ دیکھ کتنا بڑا ظلم ہے یار. ایک دو حدیث نہیں ہے، بے شمار لوگ حدیث غلط یعنی کر رہے ہیں. جنت واجب جنت، یہ بھی ایک حدیث لوگ یعنی میں چلو بات کرنے لگا ہوں، یہ بھی حدیث لوگ یہ مائی کوڑا پھینکنے آئی تو یہ بھی جھوٹی حدیث ہے پاک ہے. جو یہ بڑی مشہور لوگ حدیث کرتے تھے، جب ایک نوجوان توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ مشرق مر گیا کہ مطلب قبرستہ اسلام ہے، تو بھی حدیث جھوٹ ہے، ٹھیک ہے. یہ تو نا اللہ 70 ماہوں سے پیار کرتا ہے، یہ بھی حدیث جھوٹی ہے. ایسے کوئی حدیث میں الفاظ نہیں ہیں. بے شمار ایسی حدیثیں ہیں جو ہم لوگ بیچارے پڑھے لکھے جہل بول رہے ہیں، آگے شیئر بھی کر رہے ہیں. دیکھو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے یار. اگر آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے نا، اس ویڈیو کو خوب شیئر کیجیے گا، میرے اپنے ذات کے لیے نہیں، تاکہ لوگوں کو پیغام پہنچے، ٹھیک ہے. اگر میں غلط ہوں تو مجھے آپ بتائیے گا. لیکن الحمدللہ اس کے اوپر علماء کرام نے دفاع کیا ہے، یہ نہ خوشخبری دینا، یہ اتنے نام، لیکن میں نے اپنا فرض ادا کیا ہے. الحمدللہ میرے 10 چینل بنے ہوئے یوٹیوب کے اوپر، وہ بھی سن لیجیے گا. اوپر لکھے بھی آتے ہیں، 9 آتی ہیں نا، ایک اور بنایا تھے میں نے. تو الحمدللہ سب ہی بہنوں کو بھائیوں کو میرا پیغام پہنچے گا. اپنے بچوں کو یہ بتائیں کہ قرآن سنت میں کسی مہینے، کسی دن، کسی سال اللہ تعالیٰ کے نام، کسی قرآن پاک کی آیت کو شیئر کرنے سے، خوشخبری کرنے سے تو اس سے کچھ نہیں ہوتا. ایک یہ ہوتا ہے نا شیخ احمد کا عربی وہ خواب بیان کرتا ہے جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جی مجھے خواب آیا جی، ٹھیک ہے، میری امت یعنی یہ کر رہی ہے، آگے لکھا ہوتا توبہ کا دروازہ بند ہو رہا ہے. تو بس فی الحال توبہ دروازہ بند ہوتے نہیں ہے، جب انسان مرتا ہے اس سے پہلے بھی آتا ہے. تو اگر لکھا ہوتا ہے جی یہ پرچہ نا، یہ پرچہ شائع کریں، اتنا کہ اتنے لوگوں نے شائع کیا تو اتنا اس میں فائدہ ہو گیا، ان کی شادی ہو گئی. جس نے شائع نہیں کیا اس کا بچہ مر گیا تو بس پھر اس کو نقصان ہو گیا. یہ سارا جھوٹ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں. میرے ہاتھ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہو نا اس کی تصدیق کیا کریں یار. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اپنے باپ، اپنے استاد، اپنے پیر و مرشد، جو اپنے آپ کا لیڈر ہے، آپ کا وزیر ہے، جو بادشاہ، اس کی تو آپ بار بار تصدیق کرتے ہیں. آیا کہ بات ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے.
جو میرے بارے میں اقبال کہتے ہیں نا راشد نے یہ کیا ہے، تو ہم بار بار کرتے ہیں نا، تو جب اللہ کے محبوب علیہ السلام ان کا کتنا مقام ہے، تو کتنی یہ جہالت ہے، یہ فتنہ ہے، یہ نیا فتنہ درپت ہوا ہے جو اسی 4-5 سالوں میں ہوا ہے. ٹھیک ہے، کہ نئے کہتے ہیں نئے جنت و نئے فری دے رہے ہیں لوگ، ان سے بچیں اور علماء کرام سے ہی مسئلے پوچھا کریں. اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا کرے، دونوں جہانوں کی بلائیں عطا کرے، عقل سلیم عطا کرے.